آپ دیکھ رہے ہیں ایس فور یو اسٹوڈیو. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. دین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم ومد بسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستارا تو پستی باق سید عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی کہ قادری منا رہے یا غوث اعظم ظلم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی ظلم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی ظلم. اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت علی رحمت و رضوان کا یہ خوب ارشاد فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں. اب تو سمجھ میں آ رہا ہے. ابھی اعلان کر رہے تھے نا حافظ صاحب. ہاں میں آپ کو موقع ہی نہیں دوں گا اور جتنا آپ بولیں گے اسی حساب سے میں بھی بولتا ہوں. ہاں آپ خاموش تو میں بھی خاموش. تو آپ جو ہے بیداری کا ثبوت دیں اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا. ادھر والے ہی بول دیں سبحان اللہ. کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا. کہ میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. آئیے حضرات کچھ عرض معروف سے قبل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام کا چرچہ کریں. پڑھیے آواز بلند. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، آج کی یہ نشست جس نے شہنشاہ بغداد رضی المولا عنہ کے نام سے منعقد کی گئی ہے، جس میں ہماری اور آپ کی شرکت باعث صدافری ہو رہی ہے. رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولی عطا فرما. آمین. محترم حضرات، مجھ سے قبل آپ نے ایک ناصحانہ گفتگو سماعت کی اور نعت و منقبت بھی قاری صاحب سے آپ نے سماعت کی.
میں بھی چاہتا ہوں کچھ شعر آپ حضرات تک پہنچا دوں، اجازت ہو تو۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جواب ہے، ذرا محبت سے بول دیجئے کہ دہلا جواب ہے، سخلا جواب ہے، دہلا جواب ہے، سخلا جواب ہے، میرے نبی کا نوری بدلنا جواب ہے، میرے نبی کا نوری بدلنا جواب ہے، میرے نبی کا نوری بدلنا جواب ہے۔ میرے ساتھ آپ بھی کہہ دیں کہ میرے نبی کا نوری بدلنا جواب ہے، میرے نبی کا نوری بدلنا جواب ہے، کہ وہ شمس چہرہ ہے کہ واللیل زلف ہے، وہ شمس چہرہ ہے، چاند ستاروں سے پر نور تلوہ ہے، کہ واللیل زلف ہے، وہ شمس چہرہ ہے، چاند ستاروں سے پر نور تلوہ ہے، چاند ستاروں سے پر نور تلوہ ہے، قدموں پہ قربان کے، قدموں پہ قربان کے سنبل و گلاب ہے، قدموں پہ قربان کے سنبل و گلاب ہے، میرا نبی تو یارو بے شک لاجواب 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 ہے۔ اور منقبت کا شعر آپ حضرات امام علی مقام شہیدان کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، او یارو بے شک لاجواب ہے، کہ زہرا کے لالوں نے کہ زہرا کے لالوں نے دین کو بچایا ہے، اور نانا کی غلفت میں گردن کٹایا ہے، کہ زہرا کے لالوں نے دین کو بچایا ہے، نانا کی غلفت میں گردن کٹایا ہے، نانا کی غلفت میں گردن کٹایا ہے، اس بے حسین دین، اس بے حسین دین حق کی کتاب ہے، اس بے حسین دین حق کی کتاب ہے، میرا حسین یارو بے شک لاجواب ہے، میرا حسین یارو بے شک لاجواب ہے، میرا حسین یارو، پیچھے والے بھی کہتے ہیں لاجواب ہے۔
کہ میرا حسین یارو بے شک لاجواب ہے. کیوں نہ لاجواب ہو کہ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا, جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا, کہ ہر زن کو نجف کا نگینہ بنا دیا. ارے تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. میرا حسین یارو بے شک لاجواب ہے, میرا حسین یارو بے شک لاجواب ہے, میرا حسین یارو یہ بے شک لاجواب ہے. میرا حسین یارو بے شک لاجواب ہے. کہ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین. امام صاحب بیٹھے ہیں, 4 مصرے یاد آ گئے, حضرت توجہ چاہتا ہوں. شاعر کہتا ہے کہ زینت مشرقین لکھا ہے, قلب زہرا کا چین لکھا ہے, کہ میں نے کاغذ پہ رکھ دیے آنسو, ارے لوگ سمجھے حسین نے لکھا ہے. میرا حسین یارو بے شک لاجواب ہے, میرا حسین یارو بے شک لاجواب ہے, میرا حسین یارو بے شک لاجواب ہے, میرا حسین یارو بے شک لاجواب ہے. جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین, جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین. ارے جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین, ارے ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین. میرا حسین یارو بے شک لاجواب ہے, میرا حسین یارو بے شک لاجواب ہے. اور سرکار اعلیٰ حضرت سے سبھی محبت کرتے ہیں. اب بات آ گئی تو سماعت کر لیں. شاعر کہتا ہے کہ ایوان باطل میں کہ ایوان باطل میں لرزہ جو تاریخ ہے, شہر بریلی لاکھوں باطل پہ بھاری ہے, کہ ایوان باطل میں لرزہ جو تاریخ ہے, شہر بریلی لاکھوں باطل پہ بھاری ہے, شہر بریلی لاکھوں باطل پہ بھاری ہے. ارے دل کے رضا تو نے کے دل کے رضا تو نے کے واسطے عذاب ہے, دل کے رضا تو ان کے واسطے عذاب ہے. میرا رضا تو یارو بے شک لاجواب ہے, میرا رضا تو یارو بے شک لاجواب ہے, میرا رضا تو یارو بے شک لاجواب ہے, میرا رضا تو یارو بے شک لاجواب ہے. اسی لیے تو کسی نے کہا نعرہ رسالت، میلاد رسول، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
रिसालत کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. توجہ چاہتا ہوں پلیز لیسن ٹو می. ہاں، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. ارے پچھلوں نے تو لکھا تھا بڑے علم دین پر، ارے جو کچھ ہے صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. میرا رضا تو یارو بے شک لاجواب ہے، میرا رضا تو یارو بے شک لاجواب ہے، میرا رضا تو یارو بے شک لاجواب ہے. درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن جود والکرم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تھکے تو نہیں ہے ابھی؟ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. محترم حضرات، جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام طاقتیں، تمام پاور وحدہ لا شریکہ کے پاس ہے، اللہ رب العزت کے پاس ہے. یہ ہم سب کا عقیدہ ہے. جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے سب کا مالک خالق میرا رب ہے، اور رب جسے چاہے بے حساب دے دے، لیکن انسان کی جو حدیں ہیں، انسان کی جو حدود ہے وہ لمیٹڈ ہے. مثال کے طور پر کسی کے پاس علم ہے تو آپ اس کے پاس دولت لینے نہیں جائیں گے، بلکہ آپ علم کی غرض سے جائیں گے، اور جتنا اس کے پاس ہوگا وہ اتنا ہی دے سکتا ہے. آپ کسی مالدار کے پاس جائیں گے، اگر اس کے پاس جتنا ہے اس سے زیادہ مانگ لیا تو وہ دونوں ہاتھوں کو کھڑا کر دے گا، میں نہیں دے سکتا ہوں، میری حد اتنی ہے، میں 10,000 20,000 دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا ہوں. ہر انسان کی ایک حد ہے. آپ کسی وکیل کے پاس جائیں گے تو آپ اس سے فیصلے کروائیں گے، آپ وکالت وہ کرے گا آپ کے لیے، لیکن ججمنٹ نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کا کام نہیں ہے بلکہ جج کا کام ہے. تو پتہ چلا ہماری حدیں جو ہیں وہ محدود ہیں، لیکن میرا رب فرماتا ہے وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَعْذُورًا. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ تیرے رب کی عطا کو نہ کوئی روک ہے نہ کوئی ٹوک ہے. اللہ جسے چاہے بے حساب دے. اللہ جب اپنے محبوبوں کو دینے پر آتا ہے، اللہ جس ملک کا مالک ہوتا ہے وہی ملک اپنے محبوبوں کو عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ رب فرما رہا ہے میری عطا کو کوئی نہ روک ہے نہ کوئی ٹوک ہے. اللہ جسے چاہے بے حساب دے، انلیمیٹڈ دے، یہ رب کی عطا ہے. تو محترم سامعین زیت شام، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ملک کا مالک بنایا، یعنی آپ کو مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے کہ نہیں؟ دیا ہے کہ نہیں؟ اب لوگ کچھ اعتراض کر سکتے ہیں، میں جلدی کر رہا ہوں. کچھ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اللہ نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک و مختار بنایا.
آپ نے کیسے کہہ دیا؟ بنانے کی بات تو دور کی ہے، بلکہ جب اللہ عطا کرنے پر آتا ہے تو اللہ جس ملک کا مالک ہوتا ہے وہی اپنے محبوب کو عطا کر دیتا ہے۔ آج یہ قرآن اٹھا کر دیکھیے، رب فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک، اہل اسٹیج کی توجہ چاہتا ہوں، مالک الملک یعنی اللہ ملک کا مالک ہے، اللہ ساری کائنات کا مالک ہے۔ سب کا یہ عقیدہ ایمان ہے کہ نہیں ہے بھئی؟ رب فرما رہا ہے میں ملک کا مالک ہوں، تو اتل ملک، اور میں ملک کو عطا کرنے والا ہوں، وتنزع الملک، اور جس سے چاہوں اس سے ملک کو چھین لیتا ہوں۔ اب یہ جو الملک ہے یہ الف لام معرفہ ہے، اور جو پہلا ملک میں جو ہے الملک، مالک الملک میں جو ملک ہے وہی ملک تو اتل ملک میں وہی والا ملک ہے جو مالک الملک میں ملک ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جہاں پر وہی قاعدہ جاری ہوگا جو ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا پہ ہوتا ہے۔ اہل اسٹیج کی توجہ چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا دیا؟ رب فرماتا ہے کہ میں جس ملک کا مالک ہوں تو اتل ملک میں جو ملک ہے اللہ نے اپنے محبوب کو وہ ملک عطا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ جسے چاہے اسے عطا کر سکتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت علی کی رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ خالق کل آپ کو مالک کل بنا دیا، کہ خالق کل آپ کو مالک کل بنا دیا، ارے دونوں جہاں ہے قبضہ و اختیار میں۔ تو پتہ چلا جب اللہ دینے پر آتا ہے تو جس ملک کا رب مالک ہے وہی ملک اپنے محبوبوں کو دے دیتا ہے، اور انہی محبوبوں میں شمار سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے آپ کو کہا گیا محبوب سبحانی، محبوب سبحانی پیر لاسانی شہباز لمکانی حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے نوازا ہے، عطا کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باؤنسر تو نہیں ہو رہی ہے؟ آ رہی ہے کہ تھوڑی بہت ہے؟ ہاں، یہ میرا دیکھیے انداز ہے خوش بیانی کا، آپ ناراض مت ہوئیے گا، کیونکہ آپ کے منہ سے سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صدا بڑی پیاری لگتی ہے، اور آپ ہی کا اس میں بینیفٹ ہے کہ نہیں؟ آپ حضرات جو ہے امام صاحب سے سنتے رہتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ کی فضیلت۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک سنا دوں کہ نہیں؟ میرے آقا مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ ایک مرتبہ صدقے دل سے سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آپ حضرات کتنے جنت میں کھجور کے درخت لگا پاتے ہیں۔ ہاں، گولڈن چانس ہے، مس مت ہونے دیجئے گا۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی عرفہ والا ہے، آپ کا مقام بہت بڑا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے علاقے میں بھی اس چیز کا جائزہ لیا ہوگا کہ جب کوئی فیمس ہوتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے تو لوگ اس پر انگشت نمائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیلس جس کو بولتے ہیں، حسد ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اسی دور میں یہ چیز ہے، بلکہ آپ اسلاف کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، چاہے جتنا بھی بڑا کوئی محدث ہو، مفکر ہو، مدبر ہو، اپنے وقت کا کتب ہو، جب کسی دوسرے سے پوچھا گیا نا تو لوگوں نے ہلکا رویہ اختیار کیا ہے، ہاں وہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ لوگ کہتے ہیں نا، یہ چیز جو ہے ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہے کہ خوب اچھا کوئی کام کر رہا ہو
لیکن کہیں نہ کہیں ہم جو ہے ہلکا رویہ اختیار کر دیتے ہیں. لیکن قربان جاؤ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر. میں نے جتنا پڑھا جتنا سنا ہے اور لوگوں کی تاریخ پڑھی ہے، محدث ہو، مفکر ہو، مدبر ہو، بہت بڑا اپنے وقت کا علامہ ہو، مفتی ہو، لیکن سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات آتی ہے، اپنے تو اپنے غیر بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے جو ہے مقبول بندے تھے، وہ ولی کامل تھے. محترم سامعین عزت شام، سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایسی واحد ذات ہے کہ آپ پر کسی نے انگشت نمائی نہیں کی ہے. سبحان اللہ. میں ایسے نہیں کہ ہوا میں صرف بول رہا ہوں، جملہ بول کر جا رہا ہوں، بلکہ کتابوں میں بھی آپ پڑھنے کی کوشش کریں، علماء اکرام سے بھی سنیں. کسی نے جو ہے آپ پر انگشت نمائی نہیں کی ہے، بلکہ سب نے کہا وہ بہت بڑے پیر ہیں، پیروں کے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، بڑے پیر صاحب دستگیر ہیں. سبحان اللہ. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا، کہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. تو سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کو معلوم ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں. اس سے پہلے تمام انبیاء اکرام نے یکے بعد دیگرے بشارت دی ہے، اے آمنہ مبارک ہو تیری گود میں کائنات کا دولہ آنے والا ہے، امام الانبیاء آنے والا ہے. آپ کو معلوم ہے سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے قبل حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 350-400 سال پہلے آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے ایک اللہ کا ولی کامل آئے گا جو بغداد شریف کی سرزمین پر اعلان کرے گا، قدمی حاضی الی رکبت کل ولی اللہ، میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. محترم حضرات، وہ شخص آئے گا اور اس کا نام حضرت عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا. سبحان اللہ. آئے نہیں ہیں لیکن چرچے پہلے سے ہیں. محترم سامعین عزت شام، حضرت حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ کا آخری وقت آیا، اپنے بیٹے کو بلایا، بلانے کے بعد کہا بیٹے لو مصلی لو، اور جو معتبر شخص ہو اس کو یہ ٹرانسفر کرتے جانا، یہ مصلی اس کو ٹرانسفر کر دینا. تو آپ کے جو صاحبزادے تھے فرمانے لگے ابا حضور ٹھیک ہے میں تو اس کو ٹرانسفر کر دوں گا، لیکن یہ کس کو دینا ہے، کہاں تک یہ جائے گا؟ تو حضرت حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بغداد کی سرزمین پر ایک اللہ کا ولی پیدا ہوگا جس کا نام حضور سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلے سے بشارت ہے. آپ کو معلوم ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب ماں کے شکم میں تھے تو لوگ انبیاء اکرام آتے تھے اور مبارکباد دیا کرتے تھے، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے شکم میں جو ہے وہ امام الانبیاء ہے. سبحان اللہ. جب حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے شکم میں جلوہ گر ہوئے تو حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ شکم میں جلوہ گر ہوئے حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. لانے کے بعد فرماتے ہیں اے ابو صالح جو تیرے بعد آنے والا ہے، جو آنے والا ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ پیروں کا پیر آنے والا ہے، سید الاولیاء آنے والا ہے.
मोहतरम सामईन इज़्ज़त-ए-शाम, पहले से बशारतें दी जा रही है। हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम, आपकी अजमत, आपकी रिफत बड़ी ही जो है बुलंद बाला है। मोहतरम सामईन इज़्ज़त-ए-शाम, सरकार गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हम सब मोहब्बत करते हैं, अकीदत रखते हैं। और सरकार गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब दुनिया में तशरीफ लाने के बाद आपने बाज़ाब्ता तौर पर मदरसे में तालीम हासिल की। क्योंकि मैं पूरा वाकया और पूरी तफसील के साथ तो नहीं बता सकता हूं, क्योंकि वक्त मुख्तसर है। तो तवज्जो चाहता हूं आप हजरात की। आज क्या है कि लोग उसे पीर मानते हैं, उसे वली मानते हैं जो करामत दिखा देता है। करामत का नाम वली नहीं है। हाँ, इस पैर में मत रहना कि पीर बख्शवा लेगा। पीर भी उस लायक हो। पीर वही है जो शरीयत का पाबंद है, और जो हुजूर की शरीयत के साथ खिलवाड़ करे वो पीर हो ही नहीं सकता। हाँ, ये जो है दिमाग में मत बिठा लेना बस पीर ही है, बस बख्शवा देगा। हाँ, नमाज पहले है, बाद में मुरीद होना है। बात समझ में आ रही है? तो सरकार गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो मर्तबा मिला, यूं ही नहीं मिला है। आपने पहले तालीम हासिल की है। 8-9 साल बाज़ाब्ता तौर पर आपने मदरसे में तालीम हासिल की है। हाँ, और आपको मालूम है कि जो भी आपके पास होता था, माँ जो आपको दिया करती थी, जो दरहम दनानी चला करते थे, माँ जो देती थी वो आप सदका व खैरात कर दिया करते थे। सुभान अल्लाह। आप एक मर्तबा दरियाए दजला से आ रहे थे और आपने कई दिन से खाना नहीं खाया था, पेट पीठ से मिल चुकी थी। अल्लाह अकबर। आते हैं, तालीम का दौर है, तालिब इल्म की हैसियत आप रखते हैं। मोहतरम सामईन इज़्ज़त-ए-शाम, मस्जिद में आते हैं और कोने पर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद एक शख्स आता है और आने के बाद वो अपना टिफिन खोलता है। टिफिन खोलने के बाद उसमें 2 कबाब थे। जब कबाब की खुशबू सरकार गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तक पहुंची, क्योंकि आप भूखे थे, आपको भी ख्वाहिश हुई कि काश ये मुझे भी मिल जाए। तो वो जो ताजिर था उसने देखा कि ये तालिब इल्म मालूम हो रहे हैं। जाता है, जाने के बाद आपसे मसला पूछता है। मसला पूछता है कि क्या किसी ने मुझे माल दिया हो और जरूरत के तहत क्या मैं उसके माल को इस्तेमाल कर सकता हूं? शरीयत इजाजत देती है नहीं? तो आपने कहा हाँ, देती है इजाजत। अब वो अचंभे में पड़ गया। सब जानते हैं कि बगैर किसी की इजाजत किसी के माल को आप नहीं खा सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन सरकार गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हाँ, ये आपके लिए जायज है, आप खाएं इसको। फिर वो पूछने लगता है, ऐ बच्चे, मैंने जो पढ़ा है और सुना है अपने बुजुर्गों से, वो यही था कि अगर किसी का माल है बगैर उसकी इजाजत से इस्तेमाल नहीं कर सकते, उससे जो है खाना नहीं खरीद सकते। आप कह रहे हो कि ये आपके लिए जायज है? कैसे जायज है? तो आपने फरमाया पहले आप खा लीजिए। वो शख्स खाने लगता है और आप भी शामिल हो जाते हैं, आप भी उसको खाते हैं। खाने के बाद ताजिर कहता है, ऐ तालिब इल्म, जब मैं जिलान से चला था तो एक खातून ने 1000 दिरहम मुझे अमानत के तौर पर दिए थे और कहा था कि मेरा बच्चा जो है बगदाद में पढ़ता है, उस तक ये अमानत पहुंचा देना। अब मैं उस बच्चे को ढूंढ रहा हूं, कहां मिलेगा।
تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہیں. مسکرانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے شخص، اے تاجر، جو خاتون نے تم سے کہا تھا 1000 درہم کے لیے کہ میرے بچے کو دے دینا، وہ بچہ کوئی اور نہیں میں ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اسی لیے میں نے تمہیں اجازت دی اور میں نے تم سے کہا کہ جو ہے یہ کباب آپ کے لیے حلال ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس طریقے سے زندگی گزاری ہے. آپ سنتے رہتے ہیں اور سرکار غوث اعظم سے ہم محبت کرتے ہیں، دم بھرتے ہیں. تو یہیں پر سرکار غوث اعظم نے یہ بھی فرمایا کہ بے نمازی کو قبرستان میں مت دفن کرنا. یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. ہاں اب سمجھ لیجئے، بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. آج جو ہے ہم نمازوں پہ نمازیں چھوڑ رہے ہیں. محترم حضرات اپنے اندر جائزہ لیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اس وقت خوش ہوگی جب آپ شریعت کی پابندی کریں اور پھر آپ کو جو ہے فیضان اور آپ کی عنایت آپ پر جو ہے یکجا جو ہے جمع ہو جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو آپ حضرات نماز پڑھیں گے کہ نہیں؟ اچھا ہاتھ اٹھا کر کہیے کتنے لوگ پڑھیں گے؟ کہیے انشاءاللہ. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے مولا ہم سب کو نمازی بنا دے. آمین. محترم سامعین عزیز تشام، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی عرفہ والا ہے. آپ کو معلوم ہے ایک شخص تھے، بزرگ تھے وہ، اور وہ حج کرتے ہیں. حج کرنے کے بعد انہوں نے سوچا چلو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. اسی نیت کے ساتھ بغداد شریف پہنچتے ہیں. بغداد شریف پہنچنے کے بعد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھا رہے تھے. جلدی جلدی میں یہ بھی جماعت میں شامل ہو گئے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کی اور نماز سے جب فارغ ہوئے سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں فلاں شخص جو بعد میں آئے تھے، نام لے کر میرے سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ وہ جو فلاں شخص آئے تھے وہ پہلے وضو کر لیں پھر نماز پڑھیں. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم نماز پڑھا رہے ہیں اور وہ بعد میں آئے، لیکن خبر ہو گئی. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آپ نے غفلت میں جلدی جلدی نماز پڑھ لی، وضو نہیں کیا. اللہ اکبر. اب کیسے جان گئے؟ اعتراض ہوتا ہے کیسے جان گئے؟ دیکھا تو نہیں ہے؟ کیسے جان گئے؟ ایک اور واقعہ سماعت کریں پھر میں حدیث پاک سے ثابت کروں گا. ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ذرا لہک کر بولیے سبحان اللہ. حضرت شیخ زین الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میرے ساتھ دوست بھی تھا. ہم لوگوں نے حج کیا. حج کرنے کے بعد بھوک بڑی تیز لگ رہی تھی. میرے پاس کمان تھے، کمان بیچا، چاول خریدے. خریدنے کے بعد اس کو کھاتے ہیں. کھانے کے بعد آپ فرماتے ہیں مزہ نہیں آیا. چاول تو کھا لیے، بھوک مٹ گئی پر مزہ نہیں آیا. تو آپ نے فرمایا چلو سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر لیا جائے، شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں بھی چلا جائے. تو آپ فرماتے ہیں جیسے ہی ہم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں پہنچتے ہیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باز فرما رہے تھے. اتنے میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کو آواز دی، باورچی کو آواز دی کہ فلاں شخص وہاں سے حج کرنے کے بعد آئے ہیں. انہوں نے کمان بیچا، کمان بیچنے کے بعد چاول خریدے، چاول خریدنے کے بعد کھایا لیکن مزہ نہیں آیا. ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو. محبت سے بولیے سبحان اللہ. کھانے کا انتظام کرو. تو شیخ زین الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں
کہ یہ تو صحیح بات تھی کہ پیٹ نہیں بھرا تھا, مزہ نہیں آیا تھا, تو ہم جو ہے آپس میں بات کرنے لگے. ایک دوست بھی آپ کے ساتھ تھا, کہنے لگے کہ جو سیب مل جائے تو مزہ آ جائے. اور جو آپ کا دوست تھا وہ کہنے لگا کہ اگر حلوہ مل جائے تو پھر بات ہی الگ ہے. سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم کو بلایا, بلانے کے بعد فرمایا کہ سیب اور حلوے کا انتظام کیا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سیب اور حلوے کا انتظام کیا جائے. خادم جو ہے لے کر آتا ہے. اب چونکہ جو ہے سیب مجھے پسند تھا اور حلوہ میرے دوست کو پسند تھا, جو خادم تھا اس نے حلوہ میرے سامنے رکھ دیا اور سیب میرے دوست کے سامنے رکھ دیا. جب یہ رکھا نا تو سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نہ بلکہ برتن الٹے کر, وہ ادھر کر یہ ادھر کر. سبحان اللہ. اور ذرا محبت سے بولیے سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ کیسے چل گیا, دل کی بات کیسے پتہ چل گئی. تو آئیے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اے میرے آقا یا رسول اللہ علیہ کا صلاۃ و تسلیم, سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے خبر ہو گئی, دل کی بات کیسے جان گئے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتقوا فراست المومن فإنه ينظر من نور اللہ, کیونکہ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. جو اللہ کے نور سے دیکھے پھر اس کے لیے دیوار یا دل کی بات جاننا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ گئے وہ سے بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ گئے وہ سے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, کہ سربلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. سبحان اللہ, کہ سربلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ گئے تلوار تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ گئے تلوار تیرا. آپ کو معلوم ہے سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ, بچپنے کا زمانہ تھا نا, یاد آ گیا سب. سنا دوں لیکن کچھ لے کر جانا ہے آج. ہاں ایسا نہیں صرف سنو اور آپ جا کر سو جائیں, ہے کہ نہیں, ہمیں عمل کرنا ہے. اور سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا غلام بننا ہے. ہاں تب تو فائدہ ہے, ورنہ کچھ فائدہ نہیں. اگر عمل نہیں تو سب بیکار ہے. اور سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات میں اور بتا دوں, ہم لوگ لنگر کرتے ہیں, فاتحہ کرتے ہیں سرکار غوث الاعظم کے نام پر, 11ویں کی فاتحہ کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں, سرکار غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ میں نے عبادت و ریاضت کی, علوم حاصل کیے, بہت عبادت کی. آپ حضرات سنتے ہی رہتے ہیں, عبادت و ریاضت کی, لیکن سب سے محبوب اور پسندیدہ جو مجھے کام لگا, آپ فرماتے ہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا لگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاں تو ہمارا اور آپ کا فرض بنتا ہے, پڑوسی کوئی بھی ہو, پڑوسی کوئی بھی ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, بدھسٹ ہو, جین ہو, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, ہمیں جو ہے اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا ہے. ہاں یہ جو ہے مذہب اسلام ہم کو سکھاتا ہے, یہ لوگ تو بتاتے ہی نہیں ہیں. ہاں آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف کرنے جا رہے تھے.
काबे का तवाफ करने जा रहे थे, रास्ते में एक शख्स देखा जो गैर मुस्लिम था, नॉन मुस्लिम था। देखा कि वो चींटियों को खाना खिला रहा है, चींटियों को खाना खिला रहा है। आप समाप्त करें गौर से। तो आपने उससे फरमाया, ऐ शख्स, तुझे कोई इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई अजर सवाब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तू नॉन मुस्लिम है, तू मुसलमान नहीं है, तो क्यों करता है मेहनत। आप ये कहकर जाते हैं और मक्का पहुंचते हैं। मक्का पहुंचने के बाद काबे का तवाफ कर रहे हैं, काबे का तवाफ हो रहा है। उसी असना में आप क्या देखते हैं? वही शख्स जो चींटियों को खाना खिला रहा था, चीनी खिला रहा था, दाना खिला रहा था, उसी शख्स को काबे का तवाफ करते हुए देखते हैं। सुभान अल्लाह। है तो इस्तेजाब के आलम में आप डूब जाते हैं और बारगाह खुदा बंदी में अर्ज करते हैं, बारे इला ये माजरा क्या है? ये तो गैर मुस्लिम था, ये मुसलमान नहीं था, तेरे नबी का कलमा नहीं पढ़ता था, आखिर ये काबे का तवाफ कैसे? तो रब फरमाता है कि ये मेरी रहमत है, क्योंकि जो है इसका चींटियों को खाना खिलाना मुझे पसंद आ गया, मैंने इसको अपनी रहमत के आगोश में दे दिया। तो हम किसी को हकीर नहीं समझ सकते। होता है ना कि हम जरा नमाज पढ़ने लगते हैं, तकवा शियार हो जाते हैं, तो दूसरे को हकीर समझते हैं। पता नहीं किसको कौन सी अदा अल्लाह को पसंद आ जाए, है कि नहीं? तो हमारा आपको जो है अमल करना है। सरकार गौसल आजम रदी अल्लाह ताला, बचपने का जमाना है और बचपने में आपको शौक हुआ कि काबे का तवाफ किया जाए। सुभान अल्लाह। मैं पढ़ रहा था ना शेर, तो मुझे याद आ गया। सरकार गौसल आजम की शान मुलाजा कीजिए। अगर इस चीज को समझ लिया ना तो कसम खुदा की फिर तो जो है हर चीज आपके समझ में आ जाएगी। हाँ, और सरकार गौसल आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो मुझसे सच्ची अकीदत व मोहब्बत रखता है, जिसके गले में वाकई कादरी पट्टा है, और किसके गले में है? जो शरीयत की पाबंदी करता है, उसके गले में है। हाँ, तो सरकार गौसल आजम फरमाते हैं, मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक उसको बख्शवा न लूंगा। सुभान अल्लाह। जमानत दी है सरकार गौसल आजम ने। तो बचपने का जमाना है, सरकार गौसल आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का काफिला मक्के के लिए जा रहा है, काबे तक के तवाफ के लिए जा रहा है। शौक दिल में पैदा होता है, माँ के पास आते हैं, इजाजत लेते हैं, माँ काफिला हज के लिए जा रहा है, इजाजत दे दीजिए। माँ ने फरमाया, बेटा अभी पढ़ने लिखने के दिन है, अभी तालीम हासिल करने जाओ, काबे का तवाफ बाद में करना, हज करने के लिए बाद में जाना। अगर आज का बच्चा होता और वो ये कहता और माँ मना कर देती तो हाल लड़ाई झगड़ा शुरू है कि नहीं? लेकिन सरकार गौसल आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब ये सुना ना तो आप खामोश हो गए, माँ की बात मान ले, छत पर चढ़ जाते हैं। चढ़ने के बाद जो काफिला हज के लिए जा रहा था उसको देख रहे थे, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, क्योंकि जो है शौक था कि मैं भी जियारत करूं, मैं भी काबे का तवाफ करूं, मैं भी हुजूर सैयदना हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजे की जियारत करूं। ये शौक था दिल में, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। आप फरमाते हैं कि काफिले की गर्दो गुबार उड़ रही थी, थोड़ी देर के बाद मैंने क्या देखा कि काबा मेरे सामने है। सुभान अल्लाह, काबा सामने है। सुभान अल्लाह। और जब आप बड़े हुए ना तो आप फरमाते हैं कि लोग काबे का तवाफ करते हैं, काबा जो है मेरे घर का तवाफ करता हुआ नजर आता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, के सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ,
ارے کعب کرتا ہے طواف در والا تیرا کعب کرتا ہے طواف در والا تیرا تو ہے وہ غاث کے ہر غاث ہے شیدا تیرا. اور سب مانتے ہیں چاہے وہ ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے. آپ فرماتے ہیں کہ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے, ارے جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے, سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا, سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا, سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. جب سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے تو پھر امام الانبیاء کی شان کیا ہوگی؟ ہے کہ نہیں؟ لوگ انگشت نمائی کرتے ہیں, طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں ان کو جو ہے پیغام محبت دیتا ہوں کہ جو ہے پہلے سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ تک آ جاؤ, ہے کہ نہیں؟ اور وہ بھی بہت بڑی بارگاہ ہے کہ نہیں؟ پہلے خواجہ خواجگاہ فقر ہندوستان حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ تک آ جاؤ, انہی کو سمجھ لو, ان کے غلاموں کو سمجھ لو. حضور کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. جب سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ یہ ہے, کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ جس دن جو شخص آپ سے مصافحہ کر لیتا تھا اس دن اس کو موت نہیں آتی تھی. سبحان اللہ, موت نہیں آتی تھی. ہاں, اگر زندگی لینا ہے نا تو ان بزرگوں کی بارگاہ میں آ جاؤ. ہاں, نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں, جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. ہاں, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. کیونکہ آپ کہیں گے تقدیر تو بدلتی نہیں ہے, تقدیر کی بھی 3 قسمیں ہیں. ہاں, قضاء مبرم, حقیقی, شبیہ و مبرم, 3 قسمیں ہیں. آپ کو معلوم ہے پہلی نہیں بدلتی ہے. پہلی جو تقدیر ہے اگر انبیاء اکرام بھی دعا کرتے ہیں تو ان کو واپس کر دیا جاتا ہے. لیکن جو دوسری تقدیر ہے, سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھیے, نہیں سمجھ سکتے, بس یہیں سے سمجھیے. سرکار غوث العظم خود فرماتے ہیں وَكُلُّ نَبِيٍّ قَدْمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدْمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ وَمَا مِنْهَا شُهُورٌ أَوْ دُهُورٌ تَمَرُّ وَتَنْقَضِي إِلَّا أَتَالِي وَتُخْبِرْنِي بِمَا يَأْتِي وَيَجْرِي وَتُعْلِمُنِي فَأَكْثِرْ عَنْ جِدَالِي. سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. سرکار غوث العظم خود اپنی تعریف بیان کرتے ہیں. قصیدہ غوثیہ آپ پڑھیے, سقان الحب کاسات الوصال فقلت لخمرتی نہبی تعالی ساعت ومشت لنہبی فی کوس فہمت بسکرتی بین الموالی. آپ فرماتے ہیں ولو القید سری فوق نار, اگر میں اپنے راز کو آگ میں ڈال دوں تو آگ جو ہے ٹھنڈی پڑ جائے. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں کیا بیان کر رہا تھا, بات پھر دور نکل جائے گی کیونکہ وقت بھی ہو رہا ہے. امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بزرگ ہیں, میں تو طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں ان کے سامنے, میری کیا اوقات میں کہ ان کے سامنے بولوں. یہ ان کی دعائیں ہیں اور محبتیں ہیں. ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے مصافحہ کر لیتا تھا اس دن اس کو موت نہیں آتی تھی. تو ایک خاتون تھی, بڑی منت و سماجت کے بعد ایک لڑکا ہوتا ہے. ہاں, بڑی منتیں کی, کہیں ادھر, جیسے ہماری اور ماں اور بہنیں, ہر جگہ منت ہے کہ نہیں. ہاں, ہر جگہ اجمیر گئی وہاں منت, ماہمی درگاہ گئی وہاں منت ہے کہ نہیں. ہر جگہ مانگتی ہے اور جب ہو جاتی ہے تو پھر چلو لے کر. ہاں, یہ نہیں مانگتی ہے کہ میں جو ہے 2 روزے رکھوں گا, ہاں 2 نفل نماز
पढ़ूंगा, 2 रकात नमाज पढ़ूंगा, ये नहीं मांगी है, बल्कि अजमेर शरीफ है, पपून शरीफ, महरारा शरीफ, बरेली शरीफ है, तो ये भी मन्नत मांगा करो, है कि नहीं? तो क्या था, वो जो खातून थी, बड़ी मुद्दतों के बाद एक लड़का हुआ था और रोजाना सरकार गौसुल आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में लेकर आती थी, मुसाफा करवाती थी और चली जाती थी, रोजाना का मामूल था। एक मर्तबा क्या होता है, उस बच्चे का इंतकाल हो जाता है, रूह कफ़स उनसरी से परवास कर जाती है, अब माँ है तड़प जाती है। बड़ी मुद्दतों के बाद एक लड़का हुआ था, उसका भी इंतकाल हो गया। अब माँ क्या करती है, बच्चे को लेती है, ले जाने के बाद सरकार गौसुल आजम की बारगाह में जाती है। जाने के बाद अर्ज करती है, आका न जाने क्या हो गया, बच्चा बोलता ही नहीं है, बच्चा उठता ही नहीं है, और मालूम खूब है माँ को कि इंतकाल हो चुका है। लेकिन सरकार गौसुल आजम की बारगाह में पहुंचती है, क्या कहती है, हुजूर ऐ मेरे शेख, बच्चा बोल नहीं रहा है, हाँ उठ ही नहीं रहा है, न जाने क्या हो गया, पता नहीं। तो सरकार गौसुल आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराते हैं, मुस्कुराने के बाद फरमाते हैं, खातून ये बच्चे का इंतकाल हो गया है। इंतकाल हो गया? अब माँ थी, माँ की ममता आप सब जानते हैं, ऐसी मोहब्बत कोई कर ही नहीं सकता, कोई बदल है माँ की मोहब्बत का। बेइंतहा मोहब्बत करती है, बेमकसद मोहब्बत करती है। हर मोहब्बत के पीछे मकसद होता है, लेकिन दुनियावी तौर पर माँ की वाहिद ऐसी मोहब्बत है जिसमें मकसद नहीं होता है। अब जरा गौर करो, तवज्जो करो। माँ जब अपने लाडले से बेतहाशा मोहब्बत करती है, अगर कोई वो खता भी कर दे, गुनाह भी कर दे, उसकी बात भी ना माने और बच्चा आकर गिड़गड़ा दे, माँ के कदम बोसी कर ले तो माँ माफ कर देती है। अब जरा गौर कीजिए, जो रब 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करने वाला है, क्या वो माफ नहीं करेगा? आओ तो जरा एक आंसू गिरा कर तो देखो रब की बारगाह में। रब जो है गफूर रहीम है, वो करीम है, तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। बात समझ रहे हो? अल्लाह की बारगाह में कभी गिड़गिड़ाया भी करो, रोया भी करो, अल्लाह माफ करने वाला है। तो मैं बयान कर रहा था कि सरकार गौसुल आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इसका इंतकाल हो गया है, रूह कफ़स उनसरी से परवास कर गई है। अब वो खातून थी, कहने लगी, ये तो मैं भी जानती हूँ कि बच्चे का इंतकाल हो गया, लेकिन मैं मुसाफा करवा कर गई थी, और आपका इरशाद आली शान है कि जिस दिन जो भी शख्स आपसे मुसाफा करेगा उस दिन मौत नहीं आएगी। माँ ने पैतरा बदला, सुभान अल्लाह। यकीन था, अकीदा मजबूत था, और आज हमारा अकीदा क्या है, धुलमुल हो चुका है, पिलपिला हो चुका है। बुरा मत मानिएगा, मैं बड़ी कड़वी बात कह देता हूँ। आज जो है दुआ ताबीज में ज्यादा चल रहा है मामला, ताबीज दुआ लाइन लगी हुई है, ये आज ज्यादा चल रहा है। अब पहले के लोग इन सब चीजों से दूर रहा करते थे। मैं ये नहीं कहता हूँ ताबीज आप ना पहनिए, ना जाए तो हराम, ऐसा नहीं है। आज का दौर क्या है, सोचते हैं कि सब ताबीज दुआ से सब हो जाए, बस हमें कुछ करना ना पड़े। यार रब की बारगाह में गिर आओ ना, रब की बारगाह में आओ। जब तक रब आता नहीं करेगा कोई दे नहीं सकता। आज समझ रहे हो, आज हमारा अकीदा कमजोर हो चुका है, गैरों पर ज्यादा हमारा अकीदा जम रहा है। आज हमारी दोस्ती गैरों से ज्यादा हो चुकी है। हुजूर ने फरमाया था, ला याकुलु ताम इल्ला तकी, तुम्हारा खाना ना खाए मगर मुत्तकी, और तुम दोस्ती मत करना मगर मुसलमान से करना। लेकिन आज दोस्ती गैरों से की जाती है, यारी गैरों से की जाती है, क्यों? ताकि ये बुरे वक्त में काम आए। लेकिन सरकार आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत अली रहमतुल्लाह व रिजवान हम गमज़दा लोगों को, बेसहारा लोगों को क्या ही खूब जो है रास्ता देते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, गमज़दों को रजा मुज़ददी के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी, हमारा नबी। मोहतरम हजरात,
تو ہم دوستی اپنی جو ہے مضبوط کریں, اللہ سے جو ہے عقیدت اپنی مضبوط کریں, انشاءاللہ گھر بیٹھے ملے گا. سمجھ رہے؟ ورنہ خوب بغداد چلے جاؤ, کربلا چلے جاؤ, مدینہ طیبہ چلے جاؤ, کعبہ چلے جاؤ, کہیں چلے جاؤ, اگر عقیدت گلمل ہے تو پھر کچھ نہیں ملنے والا. ہاں یہ چکر مت رہنا, ایمان والے کے لیے ہے سب. حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس بچے کا انتقال ہو گیا ہے. خاتون کہنے لگی میں یہ بھی جانتی ہوں لیکن میں آپ سے مصافحہ کروا کر گئی تھی, پھر کیوں موت آ گئی؟ سبحان اللہ بولیے, موت کیوں آ گئی؟ کیونکہ آپ نے فرمایا جو بھی مجھ سے مصافحہ کر لے گا, جس دن مصافحہ کرے گا اس دن موت نہیں آئے گی. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے کے بعد کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک بات ہے, لیکن اب جو ہے موت آنے تھی, تقدیر میں لکھا تھا, ہو گیا. لیکن ضد کرنے لگتی ہے, ماں کی ممتا ہی کچھ الگ ہوتی ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کو اٹھاتے ہیں, اٹھانے کے بعد جھٹکا دیتے ہیں, جھٹکا دینے کے بعد بچہ کھڑا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, بچہ زندہ ہو جاتا ہے. تو وہ جو ماں ہوتی ہے نا اپنے بچوں کے لے کر مسکراتی ہوئی چلی جاتی ہے گھر پر. اور جو مریدین بیٹھے ہوئے تھے نا یہ ماجرا دیکھ رہے تھے تو عرض کرتے ہیں اے شیخ, اے میرے آقا, آپ نے ہاتھ اٹھایا, جھٹکا دیا, بچہ زندہ ہو گیا, آخر وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے, آبجیکٹ کیا ہے, علت کیا ہے؟ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے مریدوں اگر تم نہ پوچھتے تو میں اس راز سے پردہ نہ اٹھاتا, لیکن جب پوچھا ہی ہے تو سن لیجئے. حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم روحیں لے کر جا رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کے صدقے میں جتنے بھی آج کے دن انتقال کیے تھے سب کو زندہ کر دیا ہے. سبحان اللہ, سب کو زندہ کر دیا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. تو محترم سامعین احتشام, حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی عرفہ والا ہے. وقت کم پڑ جائے گا لیکن آپ کی شان بیان نہیں ہو سکتی ہے, تو آپ حضرات عمل کی کوشش کریں. اچھا کیا لے کر جائیں گے آج؟ نماز نہیں چھوڑنا ہے. اگر محبت کرتے ہو سچی تو پھر آپ نماز نہیں چھوڑیں گے, پابندی کریں. انشاءاللہ 40 دن آپ پڑھیں نماز. ہاں آپ نماز کی پابندی کریں 40 دن, پھر انشاءاللہ نماز آپ کو نہیں چھوڑیں گے. کر کے تو دیکھیں. ہاں کوئی بھی کام ہو, آپ بھی بزنس کرتے ہیں, عقل مند ہیں, مائنڈڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بزنس کرتے ہیں, کیا ایک دم کامیابی مل جاتی ہے؟ دھیرے دھیرے ملتی ہے نا. تو پھر اتنا مزہ آتا ہے کہ ہمیں وقت کا بھی پتہ نہیں چلتا, کھانے کا بھی ہمیں ہوش نہیں رہتا ہے. یہ دنیاوی کام میں اتنی جب لذت ہے تو پھر اللہ کی عبادت کی بات کیا کہنا ہے. اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو آپ کو نہ وقت کا پتہ چلے گا نہ ٹائم کا پتہ چلے گا, آپ کو لذتیں حاصل ہونے لگیں گی, خشوع اور خضوع آپ کو ملنے لگے گا. تو آپ حضرات نماز کی پابندی کریں. اور آپ کو معلوم ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹ نہیں بولا. بچپنے کا واقعہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں. پورے جو ہے قافلہ, ڈاکوؤں کا قافلہ مسلمان کیوں ہو گیا تھا؟ وہ کرامت جو آپ نے جھوٹ نہیں بولا تھا اس کی وجہ سے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ زیادہ بولا جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں بزنس نہیں چلتا ہے. ہاں اگر بول دیا جائے امام صاحب بول دیں تو بس امام صاحب کی, کیونکہ میں بھی اس دور سے گزر چکا ہوں. لیکن یہ سچی بات ہے. اور قرآن نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر لعنت ہے رب کی. اور جس پر اللہ کی لعنت ہو بتاؤ وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ اسی لیے آج کثرت ہے مال میں. آج لوگ 10,000 20,000 پر ڈے کی انکم کر رہے ہیں.
لیکن کیا ہے جب ان سے آپ پوچھیں گے نا بھائی خیریت سے ہو, مزاج ٹھیک ٹھاک ہیں, تو کہے گا ہاں ٹھیک ہے چل رہا ہے. ہاں اچھا یہ ناشکری بھی ہے, اور ناشکری رب کو پسند بھی نہیں. 10,000 کما رہا ہے تب بھی جو ہے کیا کہہ رہا ہے, ہاں ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. اب بتائیے تو کیا ہے کہ اب کثرت تو ہے لیکن برکت نہیں ہے پیسے. اور پہلے کیا تھا کہ 100 روپے میں کام ہو جاتا تھا, 200 روپے میں کام ہو جاتا تھا, لیکن آج جو ہے 1000 2000 5000 میں ہمارے گھر کے خرچے نہیں چل رہے. وجہ کیا ہے آپ نے کبھی سوچا؟ آپ سوچ رہے کہ جھوٹ بغیر بولے چلے گی نہیں دکان, آپ خوب کمائیں لیکن برکت نہیں ہوگی. جب تک برکت نہیں ہوگی بچے گا ہی نہیں, آپ کو سکون ہی نہیں ملے گا. بات سمجھ رہے ہو؟ تو اسی لیے جھوٹ سے بچو, کوشش کرو. اور جب آپ سوتے ہو نا تو پورا حساب کتاب کرتے ہو کہ دن میں میں نے کتنا کمایا, کیا کیا. کرتے ہو کہ نہیں؟ سب لوگ کرتے ہیں. اور نماز, اگر نماز میں چلے گئے تو پھر تو پورا حساب کتاب ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ہاں نماز میں تو پھر پوچھو نا کہاں سے کہاں ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں. پورا ایسی ایسی باتیں یاد آتی ہیں جو یوں ہی بات آتی ہی نہیں ہے, 10 سال پہلے کی بات یاد آ جاتی ہے. ہاں بہت اچھی اچھی باتیں یاد ہے یار, یہ بھول گئے ہے کہ نہیں. تو آپ جب سوتے ہو تو حساب کتاب کرتے ہو, تو کبھی اپنی زندگی کا حساب کرو ہیں کتنی سالیں گزر چکی ہیں اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب آ جائے. اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ہماری عمر بڑھ رہی ہے, ہم بڑے ہو رہے ہیں, جوان ہو رہے ہیں, تو عمر بڑھ رہی نہیں, بلکہ زندگی کے دن کم ہو رہے ہیں ہے کہ نہیں. موت کی طرف ہم دھیرے دھیرے بڑھ رہے ہیں. تو جب سویا کرو تو پورا حساب کتاب کیلکولیٹ کیا کرو کہ آج میں نے کتنے گناہ کیے ہیں, کتنا جھوٹ بولا ہے, آج ہم نے جو ہے کتنی نافرمانی رب کی ہے. اگر آپ یہ حساب کتاب کرنے لگیں گے نا تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے سب کچھ دھیرے دھیرے ہو جاتا ہے کہ نہیں. دھیرے دھیرے انشاءاللہ اس پر کنٹرول ہونے لگے گا. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اچھا ہاتھ اٹھا کر بتائیے کتنے لوگ کریں گے؟ انشاءاللہ سب لوگ کریں گے. ہاں تو بس ہماری گفتگو کا اینڈ ہے. منقبت کے 2-3 شعر ملاحظہ کر لیں, اس کے بعد صلاۃ. اجازت ہے کہ صلاۃ و سلام پڑھا جائے؟ جی درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد المعدود والکرم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑے سادہ لب و لہجے میں سماعت کریں منقبت کے شعر. کہ خدا نے جس کو بخشی ہے محبت